بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبان نے 15 اگست کو کابل پر قبضہ کیا اور امریکہ 20 سالہ جنگ کا اختتام کر کے بڑے ذلت ناک طریقے سے افغانستان سے نکلا، نیٹو افواج نکلیں تو پوری دنیا میں ایک شور مچا کہ طالبان کو چاہیے کہ وسیع البنیاد حکومت بنائے۔ اور وسیع البنیاد کا مطلب کیا لیا گیا کہ افغانستان کے تمام دھڑوں کو اس میں شامل کیا جائے۔ اور دھڑوں سے مراد کیا لی گئی کہ عبداللہ اور حامد کرزئی اور حکمت یار گلبدین اور دیگر لوگوں کو اس حکومت کا حصہ بنایا جائے۔ طالبان کا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ چند چیزوں پر سمجھوتہ بالکل نہیں ہوگا۔ پہلی بات کہ اسلامی نظام کے نفاذ میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کوئی اندرونی اور بیرونی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے بہت کہا کہ آپ ایک آئین بنائیں، نیا آئین مرتب کریں اور وہ اس قسم کا ہو کہ جس کے اندر سب کے لیے گنجائش ہو اور سب کے لیے وہ قابل قبول ہو۔ طالبان نے کہا کہ 20 سال تک ہماری ہمارا جنگ لڑنا وہ حکومت کے لیے نہیں تھا، وہ کرسی کے لیے نہیں تھا، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا۔ 20 سالہ جنگ ہم نے اس لیے لڑی کہ ہم اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ کر سکیں، اس کو اسلامی جمہوریہ افغانستان کے بجائے امارت اسلامیہ افغانستان بنا سکیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا نے کوشش کی کہ ایسی حکومت بنائی جائے جو وسیع البنیاد ہو، اور وسیع البنیاد کا وہ اپنا مطلب کہ سب کو اس میں شامل کیا جائے۔ لیکن طالبان نے کسی قسم کا کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ وسیع البنیاد بنائی، لیکن وسیع البنیاد میں اس مفہوم کو شامل نہیں کیا کہ جو لوگ چاہ رہے تھے اور جو لوگ سمجھ رہے تھے۔ وسیع البنیاد کا مطلب تمام طبقوں کو نمائندگی دی جائے، لیکن اپنے ہم خیال اور اپنے ہم فکر لوگوں کو شامل کیا جائے۔ دنیا کا وہ کون سا ملک یا کون سی جماعت ہے کہ جو اقتدار میں آنے کے بعد اپنے مخالفین کو حکومت کا حصہ بنائے، اور اگر بنائے تو اس میں جو حکومت کی جو کمزوری پھر پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے پاکستان میں ہمارے وزیر اعظم نے ایک مخلوط حکومت بنائی تو ہر وقت مجبوریاں آڑے آتی رہتی ہیں، ہر قدم پر کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ آدمی اپنے موقف اور نظریے کے مطابق فیصلے بھی نہیں کر سکتا۔ تو طالبان نے نہ تو اندرونی دباؤ قبول کیا اور نہ بیرونی دباؤ قبول کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج امریکیوں نے کہا کہ زلمے خلیل زاد نے طالبان پر دباؤ ڈالا اور اپنے 200 امریکیوں اور دیگر شہریوں کو وہاں سے واپس بلوایا۔ تو کتنا بڑا مذاق ہے کہ جو 20 سال میں تم لوگ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے۔ تمام افواج جب افغانستان میں تھیں، تم نے جھک کے صلح کی، منت سماجت کر کے تم نے معاہدہ کیا اور بڑی مشکلوں سے یہاں سے نکلے، اور اپنے انخلا کی تاریخ میں 1 گھنٹے کی بھی توسیع نہ کروا سکے، اور جہازوں میں لٹک لٹک کے تمہارے لوگ یہاں سے بھاگے اور تمہاری پوری دنیا میں سبکی ہوئی، رسوائی ہوئی۔ تو اس وقت تو تم سے طالبان کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ آج امریکہ میں بیٹھے ہوئے طالبان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، جبکہ ان کی حکومت بھی قائم ہو چکی۔ تو یہ محض دنیا دکھاوے کی ایک بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان نہ تو کسی اندرونی دباؤ کو قبول کرتے ہیں اور نہ کسی بیرونی دباؤ کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا، ان لوگوں کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا کہ جو عالمی سطح پر مطلوب ہیں۔ تقریباً 14 افراد ایسے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح عالمی اداروں کو مطلوب ہیں۔
عالمی سطح پر جن کے سروں کے اوپر ایک بھاری انعام رکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے ہم خیال لوگ ہیں اور ہمارے لیے ایک مضبوط ستون کی مانند ہیں، تو انہوں نے ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں گے پاکستان کیا، چائنا کیا، روس کیا، ازبکستان، تاجکستان، قطر اور سعودیہ کیا، آہستہ آہستہ ساری دنیا مجبور ہو جائے گی ان کو تسلیم کرنے پر اور ان کو ماننے پر، کوئی جلدی اور کوئی بدیر، لیکن سب کو ماننا پڑے گا۔ وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے سپر پاور کو شکست دی ہے، اور سپر پاور اکیلی نہیں، 40 سے زیادہ ممالک کو جو ساتھ لے کر آئی، سب کو یک لخت شکست دی ہے۔ لہٰذا سب مانیں گے، سب تسلیم کریں گے، اور طالبان انشاءاللہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے جیسے آج تک قائم ہیں۔ انہوں نے نہ سمجھوتا کیا ہے اور نہ سمجھوتا کریں گے اسلامی نظام کے نفاذ پر، اور اپنے لوگوں کو اپنی کابینہ کا حصہ بنانے کے معاملے پر۔ اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چل کر یہ خواتین کو بھی نمائندگی دیں گے، تو خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ جب وہ کابینہ کا حصہ بنیں گی تب ان کو حقوق ملیں گے؟ ان جو خواتین کی ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور وہ افغانستان میں بھی ملیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کابینہ کا حصہ بنا لیا جائے اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دینا ضروری ہوں۔ تو طالبان کو اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے، جو طاقت عطا فرمائی ہے، وہ اس کا جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ مسلم اور غیر مسلم سب ممالک مجبور ہو جائیں گے ان کے ساتھ تعلقات بنانے پر اور ان کے ساتھ مل کر نظام چلانے پر۔ یہ انسانیت کا شرف بچا لینا چاہیے، جھکنے پہ آئے سر تو کٹا لینا چاہیے۔ یہ طالبان نے حقیقتاً کر کے دکھایا ہے۔